أتبايعون على الموت في سبيل الله؟ والله العظيم لنطهر الجزيرة منكم يا أيها الأنجاز ولنفتح البيت المقدس منكم يا أيها اليهود. Bring your planes, bring everything you want to us, because it will not harm us. Why? Because we have Allah Azza wa Jal. I call President Obama and Hillary Clinton the founders of ISIS. They're the founders. السلام علیکم دوستوں، 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ الزام یہ تھا کہ عراق کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں۔ I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. تقریباً 1 مہینے میں صدام حسین کی حکومت کا مکمل صفایا ہو چکا تھا۔ اس وقت عراق میں تقریباً 60% آبادی شیعہ مسلم تھی، مگر حکومت سنی اقلیت کے پاس تھی۔ امریکہ نے صدام کی حکومت ختم کر کے وہاں کی شیعہ آبادی کو اقتدار منتقل کرنا چاہا۔ عراق کی اس نازک صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف شدت پسند تنظیموں نے عراق کا رخ کیا۔ ابو مصعب الزرقاوی جو کہ اس وقت افغانستان میں تھے، انہوں نے بھی عراق کا رخ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ عراق کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ کے قدم عراق میں مضبوط کیے جائیں۔ ابو مصعب کو عراق اسامہ بن لادن نے بھیجا تھا۔ زرقاوی نے عراق میں عراقی اور امریکی فورسز کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس جنگ میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھویا، کیونکہ زرقاوی نے بم دھماکوں سے عام شیعہ جن کا حکومت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو بھی نشانہ بنایا۔ زرقاوی کا مقصد عراق میں شیعہ حکومت بننے سے روکنا تھا۔ صدام حسین کی حکومت گرنے کے بعد نوری المالکی عراق کے وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے چارج سنبھالتے ہی القاعدہ کے خلاف ایکشن کا اعلان کیا، مگر فوج میں اکثریت سنی فوجیوں کی تھی اور سنی فوجی نے القاعدہ کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح زرقاوی کو عراق میں القاعدہ کے قدم جمانے میں اور آسانی ہو گئی، مگر القاعدہ کی اپنی قیادت نے ہی زرقاوی کے ظلم و ستم کی شدید مذمت کی، لیکن زرقاوی نے اس کی پرواہ نہ کی۔ 2006 میں زرقاوی ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا، لیکن اس سے القاعدہ کمزور نہیں ہوئی، کیونکہ القاعدہ نے کچھ دوسرے گروپ سے اتحاد کر لیا اور اس کا نام ISI یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق رکھ دیا گیا۔ اس دوران بشار الاسد نے بھی القاعدہ کو شام کی زمین استعمال کرنے دی۔ اس دوران القاعدہ بآسانی ہتھیار اور پیسے شام کے راستے سے حاصل کر رہی تھی۔ یہ 2009 تک چلتا رہا۔ 2009 میں امریکہ نے سنی آبادی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور القاعدہ کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ یہ آپریشن القاعدہ کے لیے مہلک ثابت ہوا اور القاعدہ کے جنگجو انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ 2011 میں امریکی فورسز عراق سے نکل چکی تھیں۔ امریکہ کے جاتے ہی چھوٹے چھوٹے گروپس اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح افغان جہاد کے بعد افغانستان میں موجود مختلف گروپ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور افغانستان خانہ جنگی میں گر جاتا ہے۔ عراق باغیوں میں سے سب سے بڑا گروپ ابو بکر البغدادی کا تھا، جو 2006 سے زرقاوی کی موت کے بعد القاعدہ کا سربراہ تھا۔ امریکی فورسز کے عراق چھوڑنے کے بعد جو پاور ویکیوم پیدا ہوا تھا، اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے ابو بکر البغدادی پر تول رہا تھا۔ بغدادی کے پاس اس وقت نہ زیادہ پیسہ تھا اور نہ زیادہ جنگجو۔ بغدادی نے صدام حسین کی فوج کے اہم عہدیداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بغدادی نے عراق میں بم دھماکے شروع کر دیے اور ساتھ ہی نئے جنگجو کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ 2011 میں شام سمیت عرب ممالک میں عرب سپرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران شام میں ایک پرامن مظاہرین پر بشار الاسد نے فائرنگ کروا دی۔ اس کے ساتھ ہی شام میں بھی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ بغدادی نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں بھی اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، مگر آغاز میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 2013 میں بغدادی گروپ القاعدہ سے الگ ہو کر داعش تشکیل دے دیتا ہے۔ اب اس نے اپنی تنظیم کا نام تبدیل کر کے ISIS یعنی اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا رکھ دیا۔
2013 میں فری سیرین آرمی کے کمانڈر نے بیان دیا کہ اگر ہمیں 1 مہینے کے دوران ہتھیار نہ ملے تو ہم دوسرے باغیوں سے جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ، اسرائیل، اردن، ترکی، سعودی عرب اور قطر نے ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ان جنگجوؤں کو تربیت دینا بھی شروع کر دی، لیکن 1 سال کے اندر ادھر وہ سارے ہتھیار داعش کے پاس تھے، کیونکہ داعش اس وقت تک فری سیرین آرمی میں چھید کر چکی تھی اور اب فری سیرین آرمی کے لوگ بھی داعش میں شامل ہو رہے تھے۔ اب بغدادی کے پاس ہتھیار بھی تھے، جنگجو بھی تھے اور ٹریننگ بھی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے داعش دنیا کی سب سے خطرناک اور مالدار تنظیم بن کر سامنے آتی ہے۔ بغدادی نے موت کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے اور ویڈیوز کے ذریعے انہیں دنیا کو دکھایا، پھر آہستہ آہستہ شام اور عراق کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی نام نہاد خلافت کا اعلان کر دیا۔ داعش ویسے تو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف مسلح جدوجہد کرتی ہے، مگر اس کے زیادہ تر شکار مسلمان ہی ہیں۔ 2014 میں داعش نے شام کے شہر الرقہ اور عراق کے شہر موصل پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ابو بکر البغدادی پہلی بار سامنے آئے اور موصل کی ایک مسجد میں اپنے آپ کو خلیفہ وقت ڈکلیئر کر دیا۔ ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام، وهذا واجب على المسلمين، واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين۔ 2014 میں موصل پر قبضے کے دوران داعش نے موصل یونیورسٹی سے نیوکلیئر مٹیریل بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن پھر بھی ایٹم بم بنانے سے قاصر رہی، مگر داعش نے چھوٹے درجے کے کیمیکل ہتھیاروں کا خوب استعمال کیا۔ موصل کی جنگ کے دوران ہی داعش نے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ دور دراز علاقوں میں موجود جنگجوؤں تک ہتھیار اور دوسرا ساز و سامان ڈرونز کے ذریعے ہی بھیجا جاتا تھا۔ CIA کی ایک رپورٹ کے مطابق داعش کے جنگجوؤں کی تعداد 25 سے 35 ہزار کے قریب تھی۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 80 ملکوں کے لوگ اس تنظیم کا حصہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ داعش کو پیسے اور ہتھیار کون فراہم کر رہا تھا؟ ترکی میں منعقد ہونے والے G20 کے ایک اجلاس میں روس کے صدر پیوٹن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ G20 کے ممبر ممالک میں سے کچھ ممالک داعش کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ داعش کی کمائی کا ذریعہ صرف امریکی امداد ہی نہیں ہے، بلکہ شام اور عراق کا تیل بھی ہے، جسے بلیک مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان، ٹیکسز، قطر اور خلیجی ممالک کی فنڈنگ، منشیات کی سمگلنگ اور بینکوں میں لوٹ مار داعش کی کمائی کے اہم ذرائع تھے۔ داعش اپنے زیر قبضہ علاقوں سے تقریباً $3 ملین کا تیل روزانہ بیچتا ہے اور یہ تیل امریکہ خریدتا ہے۔ داعش کے اثاثوں کی مالیت تقریباً $9 بلین بتائی جاتی ہے۔ داعش اپنے جنگجوؤں کو ہر مہینے تنخواہ بھی دیتی تھی۔ عراقی اور شامی جنگجوؤں کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 60,000 پاکستانی روپے اور غیر ملکی جنگجوؤں کی تنخواہ 80,000 سے شروع ہوتی تھی۔ داعش نے اپنے قبضے کے دوران بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی۔ 2017 میں جب عراق کے شہر موصل کو داعش سے خالی کرایا گیا تو ایک جگہ تقریباً 15,000 کے قریب نئی قبریں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ داعش نے مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کو بھی نہیں بخشا۔ حضرت اویس کرنی، بی بی زینب، خالد بن ولید اور حضرت شعیب کے مزارات کو شہید کر ڈالا۔ جولائی 2014 میں ایڈورڈ نورڈین نے تہران ٹائمز کو انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل داعش کو فنڈ کر رہے ہیں۔ اس فنڈنگ کا مقصد مشرقی وسطیٰ کو آپس میں شیعہ سنی کی بنیاد میں لڑانا ہے تاکہ اسرائیل خطے میں اپنے قدم جما سکے۔ مشرقی وسطیٰ کے ممالک آپس میں ہی لڑتے رہیں اور اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ صحافی کے مطابق ابو بکر بغدادی کو اسرائیل نے 1 سال تک ہتھیار چلانے کی ٹریننگ بھی دی۔ امریکہ نے مشرقی وسطیٰ میں بغدادی کے ذریعے اپنے دشمنوں پر حملے کروائے اور جب مشرقی وسطیٰ دہشت گردی کی جنگ میں پھنس گیا تو وہاں اپنی بیسز بنانا شروع کر دیں۔ 2014 میں داعش عروج پر تھی۔ داعش نے شام اور عراق کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور اب داعش نے اپنی توپوں کا رخ عراق کے دارالحکومت بغداد کی طرف کر لیا تھا، مگر داعش اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 2017 تک داعش کا شام اور عراق سے تقریباً صفایا ہو چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ داعش نے بہت زیادہ دشمن بنا لیے تھے۔ ایک طرف تو داعش شامی باغیوں سے لڑ رہی تھی، یہ وہی باغی ہیں جو شام میں بشار الاسد کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف داعش بشار الاسد کے حامی گروپوں سے بھی لڑ رہی تھی جن کی مدد روس کر رہا ہے۔ تیسری طرف داعش ترکی سے بھی لڑ رہی تھی۔ چوتھی طرف داعش کردش باغیوں سے بھی لڑ رہی تھی جن کی مدد امریکہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ داعش عراقی آرمی سے بھی لڑ رہی تھی اور عراقی آرمی کی مدد بھی امریکہ کر رہا تھا۔ زیادہ دشمن پالنے کی وجہ سے ہی داعش تقریباً شکست کھا چکی ہے اور افغانستان کو اپنی نئی آماجگاہ بنانے میں مصروف ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں پاکستانی فوج کے کامیاب آپریشنز کی بدولت پاکستان تحریک طالبان کے جنگجو افغانستان فرار ہو گئے۔
दाइश ने इस मौके को गनीमत जानते हुए इन तालिबान को अपने साथ मिला लिया। अब अफगानिस्तान में दाइश सिर्फ इन इलाकों में मौजूद है जिन इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजू मौजूद हैं। दाइश पाकिस्तान में कदम जमाने की भरपूर कोशिश कर रही है। दाइश ने पाकिस्तान में 12 के करीब कार्रवाइयों की जिम्मेदारी भी कबूल की। सहवन दरगाह पर हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की। इसके अलावा नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के लिए दाइश ने अपना लिटरेचर भी बांटना शुरू कर दिया है। कराची और लाहौर में कुछ जगहों पर वाल चेकिंग की गई। दफाई तजिया नगारों के मुताबिक दाइश को अफगानिस्तान में अमेरिका लॉन्च कर रहा है। वजह यह कि 17 सालों से अमेरिका अफगान तालिबान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका है। अब अमेरिका दाइश को तालिबान के खिलाफ खड़ा कर रहा है। पिछले दिनों एक खबर लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि दाइश के जंगजुओं को अफगानिस्तान मुंतकिल करने के लिए CIA के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल दाइश अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है और पाकिस्तान को इससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।